السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ کی وہ سنہری داستان سنانے جا رہا ہوں جو اللہ پر یقین، اعتماد اور ایمان پر ثابت قدمی کا بہترین نمونہ ہے، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس واقعے کا مقام سب سے اونچا رہے گا۔ پر شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا مختصر سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا، ان کی شدید مخالفت شروع ہو گئی اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، پر اللہ کی طرف سے کسی کو بھی جوابی حملہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ صرف اپنے چشم تخیل پر ایک نگاہ ڈال کر اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ حضرت عمار بن یاسر کے والدین بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یاسر کی آنکھوں کے سامنے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ ایک بیٹے کے سامنے اس کے بوڑھے ماں باپ کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس واقعے سے آپ کو ان کے برداشت اور صبر کا ہلکا اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کی ایک اور ظلم و ستم کی داستان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی جاری تھی، جنہیں ایک اللہ کو ماننے پر وہ شدید ظلم کا نشانہ بنایا جاتا کہ آپ کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا اور اوپر سے ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا جاتا۔ ان کوئلوں کی تپش سے آپ کا بدن جلنے لگتا اور آپ کی چربی کے پگھلنے سے وہ جلتے کوئلے بجھتے جاتے تھے۔ دشمنوں کے جبر کے سامنے اللہ کے بندے صبر کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، جو رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے جذبہ ایمانی کی جلتی ہوئی مشالیں رہیں گی۔ بقیہ مسلمان یہ دیکھ کر غم و غصے میں بفر جاتے، پر اللہ کی طرف سے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سلسلہ 13 برسوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ اللہ کے کرم اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانیوں نے رنگ لانا شروع کر دیا تھا، جو مدینے میں اسلام کی داخلے کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس دوران مدینے میں اسلام نے معجزانہ طور پہ دستک دے دی تھی اور مدینے کے بہت سے لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی، اور کچھ ہی وقت کے بعد ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ اب مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست وجود میں آ گئی تھی، جس کے سربراہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس بہترین ڈپلومیسی کے ذریعے قریب کے قبائل کے ساتھ صلح اور معاہدے کر لیے تھے، جس سے ان کی طرف سے اس ریاست کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ وہ اسٹریٹجک سنت ہے جس پر آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مسلمان مکے میں تھے اور ان پر ظلم و ستم عروج پر تھا، اس وقت کفار ان پر اکنامک بلاکیٹ کرتے تھے، ان کے مال اور ان کی زمین، ان کے گھر جائیداد، ان کے بزنس پر قبضہ کر لیتے، جس سے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے کفاروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت بھی مل گئی تھی، تو پہلا ضرب ان کے اکنامک بلاکیٹ کی شکل میں ہی سامنے آیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا
کہ ان کے ہر بزنس ٹرپ کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے گا، جس سے ان کو فائنینشلی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مکہ کا سردار ابو سفیان ایک بہت بڑا بزنس کارواں لے کر ملک شام سے مدینے کے کچھ قریب سے مکہ کی جانب جا رہا تھا، جس میں مال بہت زیادہ تھا، تقریباً 50,000 سونے کے سکے۔ اس مال میں مکہ کے ہر بڑے سردار کا حصہ تھا، جس پر قبضے کا معنی ہوتا ہر سردار کو اکنامیکلی، فائنینشلی بہت بڑا نقصان پہنچانا۔ مسلمان مدینے کے قریب ایک مقام ہے جسے بدر کہتے ہیں، اس کارواں کا انتظار کرتے رہے، پر ابو سفیان کو مسلمانوں کی پوزیشن کا پہلے ہی پتہ لگ گیا اور اس نے راستہ بدل دیا اور مکہ دوسرے راستے سے نکل گیا۔ اسے بچانے کے لیے ایک لشکر مکہ سے نکل چکا تھا جس کی تعداد تقریباً 1,000 تھی۔ بھلے ہی ابو سفیان بچ گیا تھا، پر نکلے ہوئے لشکر واپس نہیں لوٹا اور انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی نیت سے سفر جاری رکھا۔ جیسے ہی یہ خبر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگی کہ ابو سفیان جا چکا ہے اور ہم پر حملے کی نیت سے مکے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، انہوں نے مہاجرین جن کی تعداد 70 کے قریب تھی ان سے مخاطب ہو کر ان کی رائے لی کہ جنگ کے لیے راضی ہو یا نہیں۔ تو مہاجرین نے وہ تاریخی جواب دیا کہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جواب نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کریں گے۔ حضرت واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تو ان کی قوم نے کہا کہ جائیں آپ اور آپ کا اللہ ہی جا کر جنگ کر لے، ہم نہیں کرتے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاروں کی طرف مخاطب ہو کر ان سے پوچھا، تو انصاروں نے جواب دیا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں اترنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی اتر جائیں گے۔ آمنا و صدقنا، کہہ دیا اور ہم چل پڑے۔ اپنے صحابہ کے ان جوابات سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور انہوں نے خوشی ظاہر کی۔ اب دشمن سامنے آ چکا تھا، جن کی تعداد 1,000 پوری طرح جنگی ساز و سامان سے لیس، جس میں سینکڑوں گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ تھے، اور اس طرف 313 سرفروش، جن کا حال ایک شعر کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ آقا ہمیں کہاں موت کے منہ میں داخل کر رہے ہو، سامنے اتنی بڑی مسلح فوج اور ہم بے سر و سامان فوج۔ یہ اللہ پر یقین کی ہی کیفیت تھی جس کے بنا پہ وہ کفار کی فوج سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے۔ ایک شعر کے ذریعے میں ان کے اس جذبے کو بیان کرنا چاہوں گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ماں کے تماشائے لبے بام۔
جنگ شروع ہونے کے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہ تاریخی دعا کی، یا اللہ آج مجھے اس چیز سے نواز جس کا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے، یا اللہ آج مجھے اس چیز سے نواز جس کا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے، یا اللہ اگر یہ چھوٹا سا گروہ آج ختم ہو گیا تو اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے مولا، دنیاوی اعتبار سے جو بہتر تیاری اس جنگ کے لیے ہو سکتی تھی میں نے کر لی، پر میرے مولا تیری مدد خاصہ کا آرزو مند ہوں کہ اگر آج یہ لوگ کٹ گئے تو رہتی دنیا تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس دعا میں اتنی لجاجت تھی، اتنی انکساری تھی کہ جواباً اللہ نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے قطار در قطار فرشتوں کی فوجیں بھیج دی اور مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ اس جنگ میں کفاروں کے بڑے بڑے سرداروں کو ہلاک کیا گیا، جس میں ابو جہل اور حضرت بلال پر ظلم کرنے والا امیہ بن خلف، جس کو حضرت بلال نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ تقریباً 70 کفار اس جنگ میں ہلاک کیے گئے، جس میں سے اکیلے حضرت علی کے ہاتھوں 21 کفار جہنم واصل کیے گئے اور 70 کو گرفتار کیا گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ جنگ اسلام کی تاریخ کا وہ سنہرا پنہ ہے جس کی چمک رہتی دنیا تک مسلمانوں کو جذبہ ایمانی کا وہ سبق دے گئی، جس کے ذریعے وہ اللہ پر کامل یقین کا سبق ہمیشہ لیتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے، آمین۔